السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج میں آپ سے ایک ایسی امپورٹنٹ ٹپ کو شیئر کروں گی کہ اگر آپ اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہے ہو تو لائف کا وہ فیز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت ہی آسان ہونے والا ہے۔ یقین مانیں ویورز، آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مجھے بہت ساری دعائیں دینے والے ہو۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل بات سمجھ آ سکے، اور اگر آپ جلدی میں ہیں اور آپ کو کوئی اور امپورٹنٹ کام ہے تو یہ ویڈیو اس وقت آپ کے لیے نہیں ہے۔ ویڈیو کو سٹاپ کر دیں اور جب آپ بالکل فری اور ریلیکس ہوں تب آ کر کمپلیٹ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں اس بات کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ دیکھیں، یہ بہت ضروری ہے کہ میں جو کچھ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ نے اس کا ایک ایک لفظ سننا ہے، سمجھنا ہے، کچھ بھی سکپ نہیں کرنا، اوکے؟ اور اگر سکپ کریں گے تو پھر آپ کو مکمل بات سمجھ ہی نہیں آئے گی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، اوکے؟ ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تب تک ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں تاکہ مزید لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کسی اور کا بھی بھلا ہو جائے گا، بیٹھے بیٹھے آپ ایک نیکی بھی کر لیں گے۔ آج کل ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی مشکل فیز سے گزر رہی ہے، اوکے؟ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو چلیں اب شیئر کرتی ہوں وہ امپورٹنٹ ٹپ جو زندگی کے کسی بھی مشکل فیز کو آسان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ویورز، زندگی میں تیزی سے ہر چیز کو زندگی تیزی سے گزر رہی ہے اور یہ انسان کو تھکا دیتی ہے۔ زندگی ہے ہی تھکا دینے والا پروسیس، اوکے؟ چاہے وہ انسان ہو یا پھر کوئی اور مشین، اوکے؟ مشینیں گرم ہو جاتی ہیں، ان کے آئل ختم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا انجن سخت ہو جاتا ہے اور اس کی پرفارمنس پہلے کی نسبت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کی جو پروڈکشن ہے یا جو کوالٹی ہے، کوئی بھی کام کرنے کی پرفارمنس ہے، وہ اس لیے ڈکریز ہو جاتی ہے کہ وہ مسلسل کام کر رہا ہوتا ہے، وہ مسلسل خود کو تھکا رہا ہوتا ہے، وہ مسلسل استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس کی انرجی مسلسل ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ تو مشینوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور انسان اس کی پروڈکشن کوالٹی کو پھر سے بہتر اور امپروو کرنے کے لیے اسے کچھ وقت کے لیے بند کر دیتے ہیں یا اسے آئل اور گریس وغیرہ سے صاف کرتے ہیں تاکہ وہ پھر سے اچھی پرفارمنس کر سکے۔ اس طرح کرنے سے اس کی پرفارمنس بھی انکریز ہو جاتی ہے اور پروڈکشن کوالٹی بھی انکریز ہو جاتی ہے، اوکے؟ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ زندگی کی بھاگ دوڑ سے تھک گئے ہیں، زندگی کی بہت سی الجھنیں سلجھا نہیں پا رہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں سے سلجھائیں، اوکے؟ تو بس آپ کچھ بھی نہ کریں، سست ہو جائیں اور زندگی کے ساتھ صبر کریں، خود کو سلو ڈاؤن کر دیں، تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں، پرسکون ہو جائیں۔ اگر آپ دولت کی تلاش میں ہو تو کوئی اور صحت کی دعائیں مانگ رہا ہے، اگر آپ صحت کے پیچھے ہو تو کوئی ایسا ہے جو صحت نہ ہونے کے باعث دنیا چھوڑ چکا ہے، اگر آپ طاقت کے خواب دیکھ رہے ہو تو کسی نے اسے پا کر کھو دیا اور اب وہ بے بس ہیں۔ جب آپ ایک فینسی گاڑی چلانے میں مصروف ہو یا یوز کر رہے ہو تو کہیں کوئی اسی گاڑی کے خواب دیکھ رہا ہے یا پھر اسی گاڑی کے حادثے میں اپنی جان گنوا رہا ہے۔ جب زمین پر ایک نئی حویلی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے تب زمین کے نیچے ایک نئی قبر بھی تیار کی جا رہی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک لقمہ ضائع کرتے ہو تو کہیں کوئی اور اپنی بھوک مٹانے کے لیے وہی لقمہ تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کھانے کو کچرے میں پھینکتے ہو کوئی اور انہی باقیات سے اپنا پیٹ بھرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ خدا سے اپنی حالت بدلنے کی دعائیں کرتے ہو تو کوئی اور اسی حالت تک پہنچنے کے لیے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس زمین پر ہر مسکراہٹ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک آنسو بھی بہہ رہا ہوتا ہے۔ ہر بچے کی پیدائش کی خوشی کے ساتھ کسی نہ کسی کو
کھونے کا ماتم بھی ہو رہا ہوتا ہے. اوکے. یہ زندگی ایک پروسیس ہے. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی لے رہا ہے، کوئی کھو رہا ہے. بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ انسان تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اور جب تسلسل ٹوٹتا ہے، جس کو ہم ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں، جس کو ہم چینج آف لائف کہتے ہیں، وہ چیز انسان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے اور اس کو انسان آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہی چیز انسان کو پریشان کرتی ہے، بیمار کرتی ہے، تھکا دیتی ہے، اور پھر وہ اپنے رب سے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گریٹفل رہیں، اللہ تعالیٰ کی ہر حالت میں شکر گزار رہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنی بہترین نعمتوں سے نوازا ہے. اگین، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر نظر رکھو، اس پر فوکس کرو، نہ کہ اس چیز پر جو محض خواہش ہے. زندگی کے ہر مشکل فیز سے نکلنے کے لیے سب سے بڑی ٹپ اور ٹرک یہی ہے کہ آپ اللہ کا شکر گزار رہیں. اوکے. ایک اور کام جو ہر مشکل میں بہت ہی مفید عمل ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی کی رفتار کو تھوڑا سا سست اور سلو کر دے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی میں ایسے اندھا دھند دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ زندگی کے پروسیس کو کچھ وقت کے لیے سلو ڈاؤن کرتے ہیں یا سلو موشن پر رکھ دیتے ہیں، آپ یقین مانیں کہ آپ اتنا ریلیکس، پرسکون اور خوشی محسوس کریں گے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں. اور ایسا کرنے سے آپ بہت ہی آرام سے اپنی گزری ہوئی زندگی کا انالائسس کر سکو گے. آپ گزری ہوئی زندگی پر ایک نظر ڈال سکو گے اور یہ سوچ اور سمجھ سکو گے کہ مستقبل میں کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. اگر آپ زندگی میں بغیر رکے مسلسل دوڑتے رہو گے نا، تو آپ کو زندگی سے خوف آنے لگے گا. آپ تھک جاؤ گے، آپ کو گھبراہٹ محسوس ہوگی، بے چینی ہوگی، بے سکونی کا شکار ہو جائیں گے، جو کہ بہت ہی غلط ہے. آپ کو زندگی سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے. خوف دماغ کا قاتل ہے، خوف خوشیوں کا قاتل ہے، خوف صحت کا قاتل ہے، اور سب سے بڑی بات، خوف زندگی کو کھا جاتا ہے. خوف عمر کو کم کر دیتا ہے. خوف پریشانی اور مایوسی کو بڑھا دیتا ہے. خوف ایک چھوٹی سی موت ہے جو آہستہ آہستہ مکمل طور پر تباہی لاتی ہے. اس کا زہر آہستہ آہستہ انسان کی رگوں میں اترتا ہے. یہ وہ فیکٹر ہے جو انسان کو مشکل وقت میں اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. تو آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنے خوف کا سامنا کرنا ہے. اوکے. آپ اسے اپنے اوپر سے گزرنے کی اجازت دیں گے. خوف کو کبھی بھی دل اور دماغ میں جگہ نہیں دینی. جہاں خوف چلا گیا وہاں کچھ نہیں ہوگا، صرف آپ رہو گے. اوکے. اور آپ کی موجودگی ہوگی. تب آپ کو سمجھ آئے گا کہ اصل میں لائف کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. تب آپ محسوس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں ہر مشکل سے لڑنے کی ایبیلٹی ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے ہر فیز سے گزرنے کی طاقت دی ہے. بس آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے اندر خوف کو جگہ نہیں دینی. جب آپ ریلیکس ہوں گے، پرسکون ہوں گے، کچھ دیر کے لیے زندگی کے ہر پروسیس کو سلو ڈاؤن کریں گے نا، تب وہ خوف کبھی بھی آپ کے دل میں جگہ نہیں بنا پائے گا. کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی چیز آپ کو خوف زدہ کر رہی ہے، اور آپ بڑے آرام سے اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے اپنی زندگی سے باہر پھینک دیں گے. ویڈیو کے اینڈ میں یہ کچھ امپورٹنٹ باتیں جو آپ کے کام کی ہیں انہیں یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں. اگر آپ تھک جائیں، مایوس ہو جائیں، پریشان ہو جائیں، تو زندگی کی رفتار کو تھوڑا سا سلو کر دیں. اٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے. سیکنڈ تھنگ، پرسکون ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں. ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے. آپ ساری عمر ایک ہی سچویشن میں نہیں رہیں گے. اوکے. تھرڈ تھنگ، کبھی بھی مشکل وقت میں خوف کو خود پر طاری نہ ہونے دیں، اسے اپنے حواسوں پر طاری نہ ہونے دیں. یقین مانیں، انسان کی زندگی میں موجودہ دکھ کی وجہ جو ہے نا، وہ خوف ہے، مایوسی ہے اور پریشانی ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کا اللہ ان تمام چیزوں سے بہت بڑا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. اوکے. اور وہ آپ کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں رکھے گا.
بہت جلد آپ کی مشکل کو آسان کر دے گا اور آپ کو ضرور بچا لے گا انشاءاللہ۔ ویورز، اگر اس چھوٹی سی ویڈیو نے آپ کی لائف میں کوئی پازیٹیوٹی ایڈ کی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو